أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیطان کا سارا سرمایہ ہماری توبہ کے ایک کلمے کی مار ہے۔ ابلیس جب برگاہ الہی میں مردود ٹھہرا تو کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جہاں تجھے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عظمت کی قسم ہے، تیری کبریائی کی قسم ہے، میں اولاد آدم کے آگے سے آؤں گا، دائیں بائیں اور پیچھے سے آؤں گا اور اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا، تیرا باغی بناتا رہوں گا، تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اپنی کبریائی کی قسم ہے، میرا بندہ ایک بار سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں معلوم ہوا کہ شیطان کا سارا سرمایہ ہماری توبہ کے ایک کلمے کی مار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، ہر طرح کے جرم میں ملوث تھا، شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ ایک عورت سے 60 درہم کے عوض ایک رات کے لیے سودا طے کرتا ہے۔ وقت کے مطابق عورت آئی اور جب دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور روئے جا رہی تھی۔ کفل نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت کہنے لگی کہ ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے، آج فکر و فاقے کے مارے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اس گناہ کے بدلے میں اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ عورت کے دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ نے کفل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے کہا تم اپنے ایک گناہ کے بدلے اتنی خوفزدہ ہو جو گناہ ابھی تک تم نے کیا بھی نہیں، اور میرے تو دن بھی گناہوں میں اور راتیں بھی گناہوں میں گزرتی ہیں، میں تو دن رات اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ کفل نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں پیسے بھی دیے اور برائی بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد کفل نے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا اور روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ قدرت خدا کی اسی رات اس کی موت ہو گئی۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کفل مر گیا ہے تو کہنے لگے کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ اس سیاکار کی تو شکل ہی بدل گئی ہوگی، جتنا وہ گناہگار تھا پتہ نہیں کیسی بھیانک موت مرا ہوگا۔ اس کے دروازے پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس کے دروازے پر پہنچے تو تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھے، میرے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھے، مجھے معاف کرنے والا ہی پائے گا، کیونکہ تمہارا رب بہت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندو، میری جانب سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہاری 50 سالہ زندگی کے گناہ 60 70 80 سالہ زندگی کے گناہوں پر اپنی رحمت سے معافیوں کا قلم پھیر دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ان گناہوں کے بدلے میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ آئندہ ہم ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔